بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، کیوں؟ اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ فرقوں کی تبلیغ قرآن نہیں کرتے، فرقوں کی تشہیر اہل بیت نہیں کرتے، رسول اللہ نہیں کرتے۔ ایک دلیل ہم نے یہ عرض کی، قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی خدا نے جو امتوں کی تقسیم کی ہے انبیاء کی نسبت، وہ یہی ہے کہ یا اہل بیت انبیاء کے شیعہ ہوتے تھے یا انبیاء کے شیعہ نہیں ہوتے تھے، اور یہ بات اسلام کی بھی نہیں ہے، اسلام سے پہلے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کے متعلق کہا کہ علی اے علی اور آپ کے شیعہ یہ فضیلت رکھتے۔ تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھے آدمی اور انصاف سے آدمی دیکھے تو شیعہ فرقہ نہیں ہے۔ سوال، اگر فرقہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ شیعہ اگر فرقہ نہیں تو کیا ہے؟ آیا ہر وہ شخص جس نے اپنے اوپر تشیع کا لیبل لگائے ہوا ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ شیعہ ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ روایات میں یہ بھی بات واضح ہے، شیعہ کی علامات ہے، جو ان علامات پر پورا اترے وہ شیعہ ہے، ورنہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ مثلا فرض کریں کہ آپ کے پاس 20 30 40 آدمیوں کی ایک کلاس، آپ ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ جب لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں آپ ایک جیسا سبق سب کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ مہینے 1.5 بار 2 بار 4 بار 5 بار جیسے بھی ایک امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی کلاس کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ آپ کی کلاس کے چند لڑکے، چند جوان، چند شاگرد آپ کے ایسے ہیں جو کچھ آپ نے بتایا انہوں نے بہو سن لیا، کبھی وہ کلاس میں لیٹ نہیں ہوئے، ہمیشہ استاد کے ادب کا انہوں نے خیال رکھا۔ خلاصہ یہ کہ کسی قسم کی کمی ان میں نہیں تھی۔ دوسرے افراد تھے، 4 5 اور شاگرد تھے آپ کے، وہ کون سے شاگرد تھے؟ وہ شاگرد تھے جو کبھی کبھی لیٹ آتے تھے، کچھ باتیں ان کو نہیں پتہ تھی۔ تیسرا ایک گروہ بنا۔ تیسرا کون تھا؟ تیسرا وہ تھا جو بہت زیادہ چھٹیاں کرتے تھے، اچھے تھے، ذہین تھے، لیکن چھٹیاں بہت کرتے تھے۔ چوتھا گروہ کون سا تھا؟ آتے تھے لیکن بھول جاتے تھے، کبھی کام لکھتے کبھی کام نہیں لکھتے۔ اسی طریقے سے آپ کلاس کے گروپ بناتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ کے اسی طریقے سے گروپ بنائے جائیں تو وہ فرقہ، وہ افراد، فرقہ نہیں کہ وہ افراد جو 100% اہل بیت کے مطیع ہوں، یا اگر 100% نہیں تو بہت زیادہ قریب ہوں اہل بیت علیہ السلام کے، وہ شیعہ ہیں۔ یعنی در حقیقت اسلام کی کلاس کا ایلیٹ طبقہ، اسلام کی کلاس کے نخبے، اسلام کی کلاس کے باشعور مطیع ترین افراد کا اجتماعی عنوان جو خدا نے پسند فرمایا ہے وہ تشیع ہے، وہ شیعہ ہے۔ جو پیروکار ہیں، جو مطیع ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، جو اہل بیت سے آگے نہیں بڑھتے، جو اہل بیت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، یہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ لہذا ہر وہ شخص جو کہتا ہے میں شیعہ ہوں، ضروری نہیں ہے کوئی شیعہ ہو، ممکن محب کے درجے تک ہو۔ ہم میں سے اکثر افراد اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، ہم کہاں، شیعہ کہاں؟ شیعہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ تابع مطیع افراد کی خصوصیت ہے، پاکیزہ افراد کا عنوان ہے، جو تابع طلب ائمہ ہوں، جو بالکل ائمہ جیسے ہوں، کچھ درجات کے تفاوت کے ساتھ، جیسے حضرت سلمان تھے، جیسے حضرت ابو ذر تھے، جیسے حضرت مقداد تھے، جیسے کمبر تھے، جیسے حضرت عمار تھے۔ اس طرح کے لوگ، اس سطح کے لوگ ہر زمانے میں شیعہ ہیں۔ ہاں، ہمیں شیعہ بننا چاہیے، کیسے؟ اہل بیت کی اطاعت کر کے۔ یہ دروازہ کھلا ہے، تشیع کا دروازہ کھلا ہے سب کے لیے، ہمیں شیعہ بننا چاہیے۔ لہذا شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ اور تشیع خصوصیت ہے پاکیزہ لوگوں کی۔
جتنے اہل بیت کے مطیع ہوں گے اتنے اہل بیت کے شیعہ ہوں گے، جتنے اہل بیت کے قریب ہوں گے اتنے شیعہ ہوں گے۔ تشیع کی طرف بڑھنا ہے، تشیع وہ ٹارگٹ ہے جو اہل بیت نے دیا ہے کہ او سب شیعہ بنو، لہذا امت پر ضروری ہے کہ فرقوں کی تقسیم کر کے نفرتیں نہ پھیلائیں، بلکہ اہل بیت کی اور قرآن کی تعلیمات لوگوں کے لیے عام کریں تاکہ لوگوں کو شیعہ بننے کی توفیق ہو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، حضرت سلمان رسول اللہ اور امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھے، اور اس طرح کے صحابی یہ شیعہ ہے۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ گروہ نہیں ہے، شیعہ رسول اللہ کی کلاس کے لائق ترین افراد کا نام شیعہ ہے، امت اسلامیہ کے قابل ترین افراد کا نام شیعہ ہے، پاکیزہ ترین افراد کا نام شیعہ ہے۔ شیعہ بہت مقدس لقب ہے، بہت ہی پاکیزہ لقب ہے۔ خداوند متعال مسلمانوں کو شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔